عاشورہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی یوم عاشورہ کی تعریف کیا ہے؟ یوم عاشورہ کی اہمیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم عاشور اور عاشورہ یہ اصل میں عربی کا لفظ ہے۔ یوم کا معنی دن ہوتا ہے، اور عاشور یا عاشورہ جو بولا جاتا ہے یہ اصل میں عشرن سے بنا ہے، اور عشر کا معنی 10واں، اور عشر بھی ایک لفظ آتا ہے جس کو آپ کھیت وغیرہ میں جو نکلتا ہے نا، کہتے ہیں کہ ہماری زمین میں عشر ہے، جس کو شریعت نے واجب قرار دیا۔ تو بہرحال یہ عشرن یا عشرن سے بنا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے 10واں، جسے ایک اور لفظ آتا ہے عربی میں ثالوث۔ اللہ واحد ام ثالوث ایک کتاب ہے جس کا نام ہے کہ اللہ ایک ہے یا اللہ تین میں سے ایک یعنی تیسرا ہے۔ تو عاشور کا لفظ ہوتا ہے 10واں، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ 10واں ہوتا ہے۔ جس طرح ثالوث کا معنی تیسرا ہوا کرتا ہے، اسی طریقے سے عاشور کا معنی 10واں۔ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے ہمارا سال شروع ہوتا ہے محرم الحرام شریف سے، اور محرم الحرام کی 10 تاریخ اور 10ویں دن کو یوم عاشور کہا جاتا ہے، اور یہ وہ تاریخی دن ہے جس میں اللہ نے بے شمار نعمتیں اور برکتیں رکھی ہیں۔ یہ وہی دن ہے کہ جس میں حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہم السلام جو ہے ان کو فرعونیوں سے نجات ملی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ سے جا کر ٹکرائی تھی۔ یہ میرے مصطفیٰ کے نواسے کا مقدر ہے کہ نبیوں کو جو برکتیں اللہ نے اس دن میں عطا فرمائی، اللہ نے اسی دن میں اپنے محبوب کے نواسے کو شہادت کا جام بھی عطا فرمایا۔ سمجھ گئے؟ جی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے مدینہ شریف تو دیکھا وہاں یہودی 10 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیا رکھتے ہیں؟ کا روزہ رکھتے ہیں۔ کیوں رکھتے ہیں؟ کہا ان کو اس دن فرعونیوں سے نجات ملی تھی، اور اس کی پاداش میں، اس کی خوشی میں، اس کی فرحت و انبساط میں یہ روزہ رکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا موسیٰ کے ہم زیادہ حقدار ہیں، اس لیے کہ ہم قرآن کی اس آیت پر عمل کرتے ہیں، لا نفرق بین احد منہم، ہم ایمان لانے میں کسی نبی پر تفریق نہیں کرتے۔ جس طرح ہم نبی پر ایمان لاتے ہیں اسی طرح اور نبی اور رسولوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، چونکہ ان میں سے کسی پر بھی ایمان نہ لانا یہ کفر کا سبب ہے، بندہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے ہم بولتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اس کے سارے رسولوں پر۔ اور یہودی کیا کہتے ہیں؟ یہودی حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، اور عیسائی حضرت موسیٰ کو نہیں مانتے۔ الیاذ باللہ، جس کا ذکر قرآن میں کہا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، انہوں نے کہا یہودی کچھ نہیں، یہودی بولے عیسائی کچھ نہیں۔ ہم نے کہا ہاں بات صحیح کہہ رہے ہیں، ہمارے نزدیک دونوں کچھ نہیں۔ ہمارے نزدیک کچھ وہی ہے جو سارے نبیوں پر، سارے رسولوں پر ایمان لاتا ہے، حضرت آدم سے لے کر ہمارے مصطفیٰ کریم تک، یعنی 1,24,000 کم و بیش سارے نبیوں پر ایمان لانا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا ہم زیادہ حقدار ہیں، لہٰذا ہم بھی روزہ رکھیں گے، مگر ہم فرق کریں گے۔ یہ بنیادی چیز ہے، بنیاد، اس کو آپ اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھنا۔ حضور نے فرمایا ہم فرق کریں گے، اور فرق کیوں کیا گیا؟ اس لیے فرق کیا تاکہ میرے امتیوں کو پتہ چل جائے کہ ہم اپنے عمل میں بھی کسی غیر کو شریک کرنا نہیں چاہتے، عقیدے میں تو دور کی بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے سرکار نے فرمایا ہم 2 دن کا روزہ رکھیں گے، 9 کو بھی رکھیں گے۔ اور سبحان اللہ، بات بڑی مشہور ہے، لیکن حکمت اس میں کیا تھی کہ حضور نے فرق کرنے کے لیے اپنے اور یہودیوں کے روزے کے درمیان فرق کرنے کے لیے 2 دن کے روزے کا حکم دیا۔ اس دن روزہ رکھیں، ذکر خیر کریں۔ بس میں سمجھتا ہوں کہ اس کی فضیلت کے لیے یہ حدیث کافی ہے۔ سبحان اللہ۔